تمام کوششوں سے، بلکہ یوں کہوں کہ کامیاب کوششوں سے آج کے اس مقدس اور نورانی جشن بعنوان جشن فاتح کربلا حیدری جامع مسجد میرا روڈ پر تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ جیسا کہ مومنین کو مسلسل اطلاع دی جا چکی ہے کہ اس مرتبہ اس جشن میں ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام جو محفلوں کی کامیابی کی ضمانت مانے جاتے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، اور میری نگاہ کے سامنے تمام شعراء تشریف فرما ہیں۔ میں مومنین سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ مزید تاخیر سے قبل مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ جشن کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک کے بعد خطیب انقلاب، خطیب اہل بیت، شیر سخن علی جناب مولانا سید شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ اس مقدس اور نورانی جشن کو گزشتہ کئی برس سے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اور بہترین نکات کے ساتھ خطاب فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ شعراء کرام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آج کے اس جشن میں تنظیم کی جانب سے منتخب انجمن ہائے ماتمین کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ میں ان تمام انجمنوں کے ممبران سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ان کے عہدیداران موجود ہیں تو براہ کرم فرش محفل پر تشریف لے آئیں۔ تنظیم کے ممبران سے گزارش ہے کہ جو حضرات باہر ہیں ان کو فرش مسرت پر جلد از جلد بھیج دیا جائے تاکہ میں اس سلسلے کو شروع کروں۔ جن حضرات تک پوسٹر کے ذریعے اطلاع پہنچ گئی ہے یا جن حضرات تک نہیں پہنچی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ شعراء کے اسماء گرامی ان کے گوش گزار کر دوں کہ ہماری اس محفل میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے کے لیے کئی ایک حضرات، کئی ایک مداح اہل بیت، کئی ایک شعراء یہاں تشریف فرما ہے، جن میں عنبر ترابی جو بنارس سے تشریف لائے ہیں، منتظر جونپور کی نمائندگی کریں گے، جناب میار صاحب جرولی جو تشریف فرما ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو غالباً پہلی مرتبہ اس جشن میں شرکت کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس کے کامیاب ترین وسیم خرم وہ بھی تشریف فرما ہے اور پہلی مرتبہ اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے اترولہ کی سرزمین کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے اس جشن میں دو نام اور جڑے ہیں،
جو پہلی مرتبہ شرکت کر رہے ہیں، محترم جناب جعفر صاحب اور محترم جناب حسن صاحب۔ یہ حسن جعفر اسی انداز میں جشن کو خطاب فرمائیں گے جس انداز میں گزشتہ برس آپ لوگوں نے وسیم خرم کو سنا تھا۔ یہ منفرد لب و لہجہ بارگاہ معصومین میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں اگر قریب آ جائیں تو آپ بیٹا آگے آ جاؤ، بعد میں چلے جانا، جب بھیڑ ہو جائے گی تو چلے جانا، ہے نا، ابھی آگے آ جائے گا۔ یہ اسٹول کی ضرورت ہے؟ اچھا نہیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو ایک صاحب وہاں بیٹھے، ان کو یہاں بلاتے ہیں، دیوار کا سہارا دے دیں ہم۔ آئیے تشریف لیں۔ یہ میری نگاہ کے سامنے کیمرہ مین وہ پیچھے آپ سے گزارش ہے، آئیے۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا جن لوگوں نے میری ادنا سے گزارش قبول کر لی، اور شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو حضرات میری گزارش پہ فرش محفل پر تشریف لے ہیں۔ مل جل کر ایک بار عظمت محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات۔ ابھی میرا خیال ہے آپ حضرات کی آوازوں میں بھی گنجائش ہے۔ یا علی، میں ان تمام گفتگو کے سہے میں بڑے ادب اور احترام سے حرف التماس پیش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں، جو یقیناً آج کی تاریخ میں ممبئی کی سرحدوں سے نکلنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کے مختلف مقامات پر اور ہندوستان کے بعد انہوں نے بیرونی ہندوستان میں خطابت کے لہجے کو ایک نیا رنگ دیا ہے، ایک نیا آہنگ دیا ہے۔ انہی جملوں کے ساتھ میں حرف التماس پیش کر رہا ہوں خطیب انقلاب، خطیب شیر سخن علی جناب مولانا شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور آج کی اس مقدس اور نورانی جشن کو خطاب فرمائیں۔ پر محمد تمام تعریفیں اس پروردگار کی جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے۔ تمام درود اس ذات گرامی کے لیے جس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم نے ہر دور میں ایک ہادی، ایک رہنما کا انتخاب کیا۔ آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، اور آخر میں اپنے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جو عرش کی زینت ہوا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں کہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، بلکہ ہر نبی کو بھیجنے سے پہلے اہتمام کیا۔ آدم سے لے کر پیغمبر ختمی مرتبت سے قبل تک انبیاء کا سلسلہ ہوتا چلا گیا، اہتمام ہوتا چلا گیا، لیکن جب آخری نبی کو بھیجنے کا وقت آیا تو ہمارے اہتمام کی صورت یہ تھی کہ آسمان کا شامیانہ ہونا چاہیے، زمین کا فرش ہونا چاہیے، شمس و قمر کی قندیلیں ہونی چاہیے، ستاروں میں چمک ہونی چاہیے، سبزوں کو لہلہانے کا تمیز ہونا چاہیے، چرند و پرند کو چہچہانے کا سلیقہ ہونا چاہیے، دریاؤں میں روانی ہونی چاہیے، سمندر کی موجوں میں طغیانی ہونی چاہیے۔ گویا جب یہ دنیا پوری طریقے سے مکمل ہو گئی تب ہم نے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انبیاء کا سلسلہ قائم ہوتا چلا گیا، اہتمام ہوتا چلا گیا، لیکن یہ سلسلہ جب امامت میں آیا تو اس کے بعد بھی پروردگار عالم کا اہتمام ختم نہیں ہوا، اہتمام ہوتا چلا گیا۔ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک امام کی آمد ہوتی چلی گئی، اہتمام ہوتا چلا گیا۔ مولائے کائنات سے لے کر آخری امام تک سلسلے کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی امام بغیر اہتمام کے اس کائنات میں نہیں آیا، لیکن بہت سے ایسے فرشتے پروردگار عالم نے، یہاں علماء کی موجودگی میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا سا محفل کا مزاج تقریر کے بعد تھوڑا سا درہم برہم ہو گیا تھا، وہ پھر یکجا ہو جائے، پھر میں شاعر کو آپ کے حوالے کر دوں۔ پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ، علماء کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ہر فرشتے کو کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہر فرشتے کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ کوئی فرشتہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ قعود میں ہے، کوئی فرشتہ تسبیح و تحلیل میں ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر ایک نورانی شخصیت، جو مکمل گفتگو مولانا شاہد صاحب کر چکے ہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، اس موضوع پہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، میں ایک الگ بات کر رہا ہوں تاکہ محفل کا مزاج بن جائے۔ جب حسین کی آمد ہوئی ہے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جو تسبیح میں ہے تسبیح چھوڑے در سیدہ پر جائے، جو قیام میں ہے وہ قیام چھوڑے در سیدہ پر جائے، جو قعود میں ہے وہ قعود چھوڑے در سیدہ پر جائے، جو سجدے میں ہے وہ سجدہ ترک کرے در سیدہ پر جائے، اس لیے کہ وہ آیا ہے جو نماز کی زینت ہے۔ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب 1,24,000 انبیاء پر، 72 شہداء، 313 اولو الامر پیغمبر پر، 72 شہداء کربلا پر، 14 معصومین پر، 12 امام پر اور پنجتن پاک علیہ السلام کی فہرست پر مشتمل ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا، جن لوگوں کے پاس ظاہر ہے کہ آج کا یہ ترقی یافتہ دور ہے اور ہر شخص بزی ہے، میرا خیال ہے 11 بجے رات کو اگر گھر والوں سے یہ کہہ کے آئے ہیں آپ کہ ہم محفل میں جا رہے ہیں تو یقیناً گھر والے آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ آفس والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 11 بج گیا ہے، جو یہاں سے چلا گیا اب وہ بستر پر ہوگا، اسے کیا پتا کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں۔ لہٰذا موبائل کو ترک کر دیجئے اور ذکر حسین کی طرف آ جائیے۔ میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا، موبائل نہ بولے، آپ بولیے۔ رضی صاحب کیمرے کو ادھر کریے، اسٹینڈ کو، اس لیے کہ اس اسٹینڈ کے پیچھے کم سے کم 10 لوگ ہیں جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور محفل بڑی مشکل سے سجتی ہے، محفل جم چکی ہے، سج چکی ہے، لہٰذا اپنے اپنے کیمرے کے اوپر کنٹرول کیجئے، پبلک پہ کنٹرول مت کیجئے، ہے نا۔ محفل شروع ہو چکی ہے اور اس قسم کا کوئی ڈسٹربنس اب میں برداشت نہیں کروں گا، اور اگر کسی نے کیا تو میں نام لے کر، نہیں تو اگر نام نہیں معلوم تو اس کے لباس کا کلر بتا کے میں ٹوک دوں گا، ہے نا۔ تو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو 1,24,000 انبیاء کا کردار نہ پڑھو، اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو 313 اولو الامر پیغمبر کا کیریکٹر مت پڑھو، اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو 72 شہداء کی فہرست کو مت دیکھو، اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو 14 معصومین کا کردار مت پڑھو، اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو 12 امام کا کیریکٹر مت دیکھو، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہتا کہ اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہو تو پنجتن کی فہرست کو پڑھ لو، مذہب اسلام سمجھ میں آ جائے گا، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے پنجتن پاک کی فہرست کی آخری کڑی حسین کو سمجھ لو، نماز سمجھ میں آ جائے گی، حسین کو سمجھ لو، روزہ سمجھ میں آ جائے گا، حسین کو سمجھ لو، اسلام سمجھ میں آ جائے گا، حسین کو سمجھ لو، سجدہ سمجھ میں آ جائے گا، حسین کو سمجھ لو، تلاوت سمجھ میں آ جائے گی، حسین کو سمجھ لو۔ ساری مذہب اسلام کو اگر سمجھنے کے لیے اس صرف ایک کیریکٹر پر غور کرو تو مذہب اسلام پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ پیام اعظمی نے پوری لمبی چوڑی گفتگو کو سمیٹ کر 6 مصروں میں اس انداز میں کہا ہے کہ اسلام میرے نانا کی محنت کا نام ہے۔
اسلام میرے نانا کی محنت کا نام ہے، اسلام میرے باپ کی عزت کا نام ہے، اسلام میری ماں کی بضاعت کا نام ہے، اسلام میرے بھائی کی دولت کا نام ہے، اسلام میرا دل، میری جان، میرا چین ہے، اسلام ہی کا اسم گرامی اسلام میرا دل، میری جان، میرا چین ہے، اسلام ہی کا اسم گرامی حسین ہے۔ نماز سمجھنا ہو حسین کی نماز دیکھو، تلاوت کا طریقہ دیکھنا ہے حسین کا طریقہ دیکھ لو، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ یقیناً مولانا شاہد صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ اب اس کے آگے یہ تو ذرا سا محفل کا مزاج بنانے کے لیے میں نے ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پر گرے ہوئے ان کے دہن سے جو ٹکڑے گرے تھے وہ میں نے چبا لیے اور میں نے گفتگو کر لی۔ عزیزان محترم، آئیے محفل کا مزاج بنا لیجئے۔ ایک شعر کئی برس میرا روڈ میں اس محفل میں نے حاضری دی ہے، لیکن وہ ایک شعر آج تک کیوں میرے ذہن سے مس ہوا مجھے نہیں معلوم، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس مجمع کے لیے شاید نیا نہ ہو، لیکن کوئی ایک فرد تو ایسا ہوگا جس تک یہ شعر نیا ہو۔ پوری توجہ، نذیر بنارسی کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے۔ ایک نعرہ سلوات دیجیے۔ اچھا ایک بات اور کرتا چلو، معیار صاحب بیٹھے ہیں اور انبر ترابی یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ابھی مولانا تقریر کر رہے تھے تو یقیناً اس میں، اے بیٹا موبائل دیکھو ہے نا، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس سے میں تم کو 20 فوٹو میں فارورڈ کروا دوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، ہے نا۔ موبائل وائل مت چلانا، کوئی ایسی ضروری بات نہیں ہو رہی، موبائل پہ لائیو آ رہا ہے، کل اپنا سب دیکھ لیجئے گا، ہے نا۔ ہم لوگ کل چلے جائیں گے، کل آپ دیکھ لیجئے گا۔ اجازت؟ تو مولانا تقریر کر رہے تھے، انبر ترابی صاحب، معیار جرولی، اور میں خود برداشت نہیں کر پایا، میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگا۔ کچھ لوگ اور بھی تھے جو ذرا سا اس ماحول میں آ گئے، تو مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا۔ کیا خوبصورت شعر ہے، سنیے، محسوس کیجئے، اور جیسے دل چاہے ویسے اس شعر کا استقبال کیجئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب آپ تقریر کر رہے تھے کچھ لوگ، میں بھی اس میں شامل ہوں، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ تجھ پہ جس کا جشن ہے، تجھ پہ بن روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم۔ اگر علامہ اقبال کے اس شعر پہ آپ سب شامل ہیں نا تو ذرا سا بتائیے گا کہ ہاں یہی سچا شعر ہے۔ تجھ پہ بن روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم، کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہم۔ تجھ پہ بن روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم، کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہم۔ تو میں نذیر بنارسی کا وہ شعر پیش کر رہا تھا، مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، یہ اس کا جشن ہے۔ عزیزان گرامی، ہنس کے سنیے، آنسوؤں کے ساتھ سنیے، جیسے سنیے، یہ عبادت قبول ہی قبول ہے۔ بس میری بات ختم، مجمع آ گیا، اچھا خاصا آ گیا، اور میرے خیال ہے آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ محفل اتنے ہی میں بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، مگر شرط یہ ہے کہ محفل سننے کی غرض سے آئے ہیں تو محفل کو سن لیجئے گا، ہے نا۔ چند شعراء ہیں، بہت لمبی چوڑی، ابھی ایک محفل کی نظامت کر کے آئے ہیں، پوسٹر میں 24 شاعر تھے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ناظم کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، 24 شعراء کو پڑھوانا، ہے نا۔ تو یہاں تو الحمدللہ 7-8 ہیں، زیادہ ہیں نہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا ایک نظم، غالب بھائی
ایک نظم نگاہ سے گزری، بہت طویل نظم ہے، لیکن میں نے اس میں سے بیچ میں سے وہ گوشے چھوڑ دیے کہ اس کو پڑھ کے بہت لمبی چوڑی بات نہ ہو، شارٹ میں بات کی جائے۔ نظم ہے، نہ شعر ہے نہ مسدس ہے، نظم کا عنوان آپ خود سمجھیں گے، لیکن بہت مشکل صنف ہے نظم کہنا، اور کہنے سے مشکل ہے اس کو سامعین تک پہنچا دینا۔ سنیے گا، ٹکڑے سنیے۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا۔ یہ نظم ہے، بہت غور سے سنیے گا، اور جہاں بولنے کی ضرورت تو بول دیجئے گا، مجھے کہنا نہ پڑے۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ مجھے کہنا نہ پڑے، مجھے کہنا نہ پڑے، یہی ہے نظم۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اس کے اندر، بات پہنچا رہا ہوں، میں نے مختصر کر کے بات کر رہا ہوں، بڑی طویل نظم ہے۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا۔ اگلا ٹکڑا سنیے، آخری دو ٹکڑے میں تمام کر دی میں نے۔ حسین تیرا، حسین میرا، سنو خرم، حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا۔ حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ بات پہنچے تو بول کے بتائیے بھائی۔ میں کہہ رہا ہوں، میں شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، میں پورا پڑھ بھی نہیں رہا ہوں، ہے نا، میں تو شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ آخری ٹکڑا سنیے، اگر حقیقت ہو تو بولیے، سبھی سے گزارش ہے، اگر حقیقت ہو، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں نظم پڑھ رہا ہوں۔ حسین تیرا، حسین، آخری ٹکڑا سنیے، حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا۔ حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی محنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ نبی کی محنت آیا نہ ہوتی، نبی کی محنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اگر حسین نہ ہوتے، نبی کی محنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ نبی کی محنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ پھر بات آگے بڑھا دوں، آخری جملوں میں، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک مترنم شاعر حوالے کروں، اور یقیناً ہماری محفل میں پہلی بار تشریف لائے ہیں اور بہت اچھی آواز ہے۔ شیراز ہند کی نمائندگی، جب شیراز ہند کا نام آتا ہے تو برجستہ ذہن شہر جونپور کی طرف جاتا ہے۔ یہ جونپور کی زمین وہ سرزمین ہے جو لکھنؤ کے بعد حیدرآباد اور حیدرآباد کے بعد جونپور کو مرکز اضا کہا جاتا ہے۔ اس سرزمین کی نمائندگی انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے ہوگی۔ پوری توجہ کے ساتھ آخری گفتگو کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی شاعر ہو، جب ذکر حسین کرے گا تو بیچ میں ایک اپنی تقریر کو، اپنے شعر کو نیا رنگ، نیا آہنگ دینے کے لیے، اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، جب تک تبرے کی منزلوں کو کراس نہیں کرے گا، جب تک تولا مکمل نہیں ہوگا، جب تک تبرے کی منزلوں کو کراس نہیں کرے گا، جب تک تولا مکمل نہیں ہوگا۔ اور تبرہ یہ ہمارا کیا، سب کا حق ہے۔
اس لیے کہ اگر ہم تبرہ کر رہے ہیں تو غلط نہیں کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، سورے بتا رہے ہیں. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. اگر لا آ گیا اور کسی چیز کا انکار ہو گیا تو یہی تبرہ ہے نا. تو تقریر میں بھی مولا حسین کے ساتھ ساتھ یزید ملعون کس حد تک اس کی پوزیشن کو ڈاؤن کیا ہے، بلکہ مسمار کر دیا حسین مظلوم نے کہ آج کی تاریخ میں کوئی نام رکھنا پسند نہیں کرتا. تو وہ یزید تھا جو حسین کے مقابلے میں آیا. اس نے ہر طریقے سے کوششیں کر لی، ہر زاویے سے محنت کر لی، لیکن کامیاب نہ ہونا تھا، نہ ہوا. اسی لیے آج کی تاریخ میں اس کا کہیں کوئی نہ جشن ہے نہ مرنے کی تاریخ ہے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. بس بات ختم کر دی میں نے محسن بھائی. یہی 3 شعر پہ بات مکمل ہے. ہاں میں نے سوچا تھا میں نظم پڑھنے کے بعد بات ختم کر دوں گا، لیکن مجھے وہ رسپانس نہیں ملا کہ میں ایک مہمان شاعر کو آپ کے حوالے کروں. مسئلہ ہوتا ہے محفل جب تک ایک مزاج پر نہ آئے، جب تک شاعر کو پہنچانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. ذرا جاگ کے سنیے بھائی. کہاں بیٹھے ہوئے؟ اتنا اچھا مجمع ہے، اگر ساری آوازیں آنے لگے تو محفل کو مزاج مل جائے گا. میں ان لوگوں سے خاص گزارش کر رہا ہوں، میرے بزرگ، میرے محترم حضرات جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے وہاں سے بھی برابر سے رسپانس آ جائے تو میری محنت کامیاب ہو جائے گی. 3 شعر بس، ایک مطلب 2 شعر، بات ختم. مگر وہ مزاج چاہیے غالب بھائی. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض. کیا کروں میں بھیا، کیا کروں میں؟ اس کے علاوہ کوئی مصرع کہاں سے لے جاؤں میں؟ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. دارا بھائی، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض. حسین خاک کو خاک شفا بناتا. یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض. بات ختم. آخری شعر سچا ہو تو بولیے، کوئی زبردستی بھی نہیں کر رہا ہوں بھائی. یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض. حسین خاک کو خاک شفا بناتا ہے. مولانا شعر سنیے گا. آخری شعر ہے، اللہ کرے میں پڑھ لے جاؤں. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض. یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض. آخری شعر زحمت تمام کر دی میں نے. یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض. حسین خاک کو خاک شفا بناتا ہے. ارے یزید بنتے ہیں دنیا میں لوگ محنت سے. اچھا میں گھر سے طے کر کے چلا تھا کہ جب یہ والا مصرع میں بمبئی میں پڑھوں گا تو مجھے سب سے زیادہ داد بمبئی میں ملے گی. میں گھر سے سوچ کے چلا تھا، لیکن ایمانداری کی بات بتا دوں، جتنی محفلوں میں میں نے ان مصروں کو پڑھا ہے، آج اس مصرے میں سب سے کم داد بمبئی میں ملی ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مجھے مجبوری میں اس کی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. یزید
بنتے ہیں دنیا میں لوگ محنت سے. ایک صاحب نے اتنی محنت کر دی کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی اور بمبئی میں بین ہو گئے. اب میں کیا کروں بھائی؟ کہاں سے کھل کے بولوں؟ میں کھل کے بولوں تبھی بات پہنچے گی. ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی، اتنی محنت کر لی اور بمبئی میں بین بھی ہو گئے. آج تک آ بھی نہیں پا رہے ہیں. بڑی کوششیں چل رہی ہیں ان کے لیے کہ وہ بمبئی آ جائے، مگر آ نہیں سکتے. کیوں؟ یزید موسم عیسیٰ کا لا علاج مرض، یزید موسم عیسیٰ کا آخری مصرع، آخری شعر بھی نہیں، آخری مصرع کہ یزید موسم عیسیٰ کا لا علاج مرض. حسین خاک کو خاک شفا بناتا ہے. یزید بنتے ہیں دنیا میں لوگ محنت سے. حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. یزید بنتے ہیں دنیا میں لوگ محنت سے. حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک محفل کا مزاج بن گیا، ایک ماحول بن گیا. یہ ابتدائی دور تھا جو میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا. اب یقیناً مجھے صرف شعراء کو سننا ہے اور میں یقید وادی گرے آپ تک شعراء کو پہنچاتا رہوں گا. جہاں ضرورت پڑے گی وہیں آؤں گا مائک پر، ورنہ غالب بھائی نے ایک اور انتظام کر رکھا ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا کام کرتے رہو، محفل چلتی رہے گی. آئیے عزیزوں گزارش کروں اس محفل میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے کے لیے محترم جناب منتظر صاحب جونپوری، مترنم شاعر، بہترین اشعار کے ساتھ ساتھ بہترین ترنم آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. استقبال کیجئے. ایک نعرہ سلام. رستے جس کے گھر کے، جانے دیجئے ہم آرام سے پڑھ رہے ہیں، جس کے گھر کا، اور جس کو اٹھنا تکلف نہ کرے، فوراً اٹھ جائے. جس کے گھر کے سارے رستے مقتل ہو کر جاتے ہیں. یہ لوگ بولے داد دیں، یہ میرا نصیب ہے، لیکن میں علماء سے خصوصی توجہ. جس کے منتظر سنو، جس کے گھر کے سارے رستے مقتل ہو کر جاتے ہیں، اس سے رسم و راہ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. میں نے مصرع پڑھا، پوری توجہ. میں نے ہمیشہ سے ہر جگہ میں نے محفلوں میں کہا ہے کہ شعراء کے ساتھ ساتھ مہمانوں کے ساتھ ساتھ کمیٹی والے بھی کھانا کھا لیا کریں. اس لیے کہ یہ بیچ محفل میں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کھانا کھانے، تو یہ نہ کیا کریں. وہ کم سے کم اپنی نظروں سے دیکھیں کہ جو محنت انہوں نے کئی مہینوں سے کی ہے وہ رنگ لا رہی ہے. جس کے گھر کے، آخری شعر سنیے گا، جس کے گھر کے سارے راستے، سنیے، سارے راستے مقتل ہو کر جاتے ہیں، اس سے رسم و راہ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. کہ پتھر کی بارش ہوتی ہو، جسم لہو میں ڈوبا ہو، دستے دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات. بارش ہوتی ہو، پتھر کی بارش ہوتی ہو، جسم لہو میں ڈوبا ہو، پتھر کی بارش ہوتی ہو، جسم لہو میں ڈوبا ہو، دستے دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. دستے دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. منتظر جونپوری جتنے بھی کلام پڑھ رہے تھے، میں بیٹھا بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، یار مجھے اس زمین پہ بھی شعر یاد ہے، اس زمین پر بھی شعر یاد ہے. میں کیا کروں کیا نہ کروں، کون سا موضوع چھوڑوں اور کون سے موضوع کو اختیار کر لوں. جو لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں وہ ذرا سا متوجہ ہو جائیں. اس لیے کہ انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ 6 مہینے کا اصغر کہاں سے لاؤ گے.
اتنے بڑے مجمع نے بھرپور طریقے سے داد سے نوازا. مجھے باقر امانت خانی کے 2 شعر یاد آ گئے. ایک مطلع اور ایک شعر باقر امانت خانی کا سنیے. اور ان دونوں مطلع اور شعر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اٹھا پٹک نہ کی جائے, بڑے اطمینان سے پڑھا جائے اور مجمع اس کا لطف لے. اس لیے کہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں, کچھ شاعری ایسی ہوتی ہے جو لہجے کی محتاج ہوتی ہے, اور یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں وہ لہجے کا محتاج ہے. میں اطمینان سے پڑھوں گا, سننے کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے. پوری توجہ. کیا پڑھا تھا وہ 6 مہینے کا اصغر؟ شمیم بھائی سنیے, وہ 6 مہینے کا اصغر کہاں سے لاؤ گے؟ باقر امانت خانی. سنیے کہ سنا کہ ایک بھی سجدہ کبھی قضا نہ ہوا. سنا کہ ایک بھی سجدہ کبھی قضا نہ, لہجے کا محتاج ہے یہ شعر. سنا کہ ایک بھی سجدہ کبھی قضا نہ ہوا, پر ان سے اجر رسالت بھی تو ادا نہ ہوا. بھائی ایسے سنیے گا تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ میں نے کہا نا یہ شعر لہجے کا محتاج ہے, اس میں اٹھا پٹک نہیں کرنی ہے میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں. سنا کہ ایک بھی سجدہ کبھی قضا نہ ہوا, پر ان سے اجر رسالت بھی تو ادا نہ ہوا. الٹ کے فوجوں کو کہتے تھے یہ علی اصغر. اب یہی لہجہ ہے, میں ویسے ہی پڑھوں گا جیسے آپ کو سنا. سنیے. سنا کہ ایک بھی سجدہ کبھی قضا نہ ہوا, پر ان سے اجر رسالت بھی تو. منتظر پڑھ رہے تھے, میں خوش ہو رہا تھا, خدا کی قسم. یہ ایسے لہجے کا شعر ہے کہ الٹ کے فوجوں کو کہتے تھے یہ علی اصغر, کہ جیسا ہونا تھا ویسا مقابلہ نہ ہو. میرا بھائی شکریہ, بہت آپ لوگوں کے شکریہ, آپ لوگوں کے شکریہ. ہاں مل کے بولیے سارے. سنا کہ ایک بھی سجدہ کبھی قضا نہ ہوا, سنا کہ ایک بھی سجدہ کبھی قضا نہ ہوا, پر ان سے اجر رسالت بھی تو ادا نہ ہوا. الٹ کے فوجوں کو کہتے تھے یہ علی اصغر, کہ جیسا ہونا تھا ویسا مقابلہ نہ ہوا. الٹ کے فوجوں کو کہتے تھے یہ علی اصغر, کہ جیسا ہونا تھا ویسا مقابلہ نہ ہوا, کہ جیسا ہونا تھا ویسا مقابلہ نہ ہوا. منتظر کیا شعر پڑھا تھا تم نے شروع میں؟ کہ کیا تھا وہ, ہم بجھتے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے, یہی پڑھا تھا نا. سنو شعر سنو. ہم بجھتے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے. مطلب سنیے کہ ہم نیّر سرسوی مرحوم, ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے. بولیے بھائی, بولیے بھائی, کہاں بیٹھے ہیں؟ ہاں سارے مل کے بولیے سارے, آخری سب تک حیدری
پہ بھروسہ نہیں کرتے. شعر سنیے, ایک مطلب اور دو شعر, مطلب پڑھ دیا, دو شعر باقی ہے. بھیا پوری توجہ ایک ایک فرد کی, جو دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھے ان سے بھی گزارش ہے. بات میری ختم ہو گئی, محفل اس معیار پہ پہنچ گئی ہے کہ مجھے معیار جرمنی کو آواز دینی ہے. پوری توجہ, ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں, اجالا نہیں کرتے. جبریل سے مولا نے کبھی کچھ نہیں پوچھا, استاد ہیں شاگرد سے پوچھا نہیں کرتا. جبریل سے مولا نے کبھی کچھ نہیں پوچھا, جبریل سے مولا نے کبھی کچھ نہیں پوچھا. استاد ہیں شاگرد سے. آخری شعر, زحمت تمام. ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں, اجالا نہیں کرتے. نیر سلسوی کا آخری شعر مقطع کے ساتھ کہ جبریل سے مولا نے کبھی کچھ نہیں پوچھا, استاد ہیں شاگرد سے پوچھا نہیں کرتے کہ ہم دشمن حیدر پہ, ہم دشمن حیدر کو برا کہتے ہیں. نیر اصحاب پیغمبر پہ تبرہ نہیں کرتے, ہم دشمن حیدر کو برا کہتے ہیں, ہم دشمن حیدر کو برا کہتے ہیں. نہیں, اصحاب پیغمبر پہ تبرہ نہیں کرتے, ہم دشمن حیدر کو برا کہتے ہیں. نہیں, اصحاب پیغمبر پہ تبرہ نہیں کرتے. حیدری. آئیے جزا نگرامی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. لیجئے, میں اس محفل میں, ابھی ہماری ملاقات معیار بھائی سے, ایک مجلس تھی, وہاں میری ملاقات معیار بھائی سے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے. معیار بھائی نے بڑے اچھے اچھے شعر سنائے, اور اچھے شعر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے. 3-4 قطعات یکے بعدی کرے معیار صاحب پڑھتے چلے گئے اور مجمع ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتا چلا گیا. مجھے وہ 2-3 قطعات یاد آ گئے, لیکن پتہ یہ چلا مظفر پور میں کہ صاحب معیار صاحب سے بھی وعدہ ہو گیا ہے آج کی اس محفل کا. سوچا تو تھا کہ پڑھوں گا, لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اصول کے خلاف ہے. جب شاعر بذات خود موجود ہو تو اس کے مصرے نہیں پڑھنے چاہیے, وہ بھی ایک ایسا شاعر جو پہلی مرتبہ اس محفل میں آیا ہے. یقیناً جدید لب و لہجے کی شاعری سماعت فرمانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب معیار صاحب جرولی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. آپ کا دل چاہے تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آپ کو معلوم ہے یہ ہندوستان اور اچھا ہو جاتا, یہ ہندوستان اور اچھا ہو جاتا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. بھائی صاحب, یہ ہندوستان اور اچھا ہو جاتا. کردار اہل ہند کو ہے بس یہ, کردار اہل ہند کو ہے بس یہی ملال. ہندوستان کیوں نہیں آیا نبی کا لال. کردار اہل ہند کو ہے بس یہی ملال. ہندوستان میں کیوں نہیں آیا نبی کا
اکبر اصغر کو ہونے دیتی نہ گنگا کبھی نڈھال، رکھتی تمہارے اکبر ذی جاہ کا خیال۔ بھائی جتنے لوگوں کو بات کرنی تھی بات کر لیا آپ لوگوں نے، میں نے چاروں مصرے بڑے اطمینان سے پڑھے۔ اب میں بیت پڑھنے جا رہا ہوں سلیم زیدی کی موجودگی میں۔ کردار بیت سنیے کہ بیت میری رائے گا نہ چلی جائے۔ میں نے پہلے کہا کہ علامہ اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اور بھی اچھا ہو سکتا تھا۔ اس کی بیت سن لیجئے گا، پوری توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ کردار اہل ہند کو ہے بس یہی ملال، کردار اہل ہند کو ہے بس یہی ملال، ہندوستان میں کیوں نہیں آیا نبی کا لال، رکھتی تمہارے اکبر ذی جاہ کا خیال، اصغر کو ہونے دیتی نہ گنگا کبھی نڈھال، کہ آتے تو گھی کے دیپ جلاتے یہاں کے لوگ، آتے تو گھی کے دیپ جلاتے یہاں کے لوگ، 2 مرتبہ دیوالی مناتے یہاں کے لوگ، آتے تو گھی کے دیپ جلاتے یہاں کے لوگ، 2 مرتبہ دیوالی مناتے یہاں کے لوگ، 2 مرتبہ دیوالی مناتے یہاں کے لوگ، ہے نا؟ میار صاحب کیا اچھی شاعری کر رہے تھے اور کیا اچھا آپ سن رہے تھے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، ایک محفل اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب شاعر آپ تک، اچھا جو آیا ہے باہر سے وہ بھی ایک انتخاب لے کے آیا ہوگا کہ صاحب ہمیں یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، اور اس نے بہترین شعر پڑھے اور آپ نے برابر سے ریسپانس دیا تو پھر محفل کا مزاج اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے۔ شہزادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے میار صاحب، میں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھ کے اور ایک ترنم کا شاعر جو پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں اس حیدری جامع مسجد میں حاضر ہوا ہے، پہلی مرتبہ اس جشن میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مطلع سنیے گا کہ آج مسلسل 2-3-4 قطعات انہوں نے شہزادی کے حوالے سے پڑھے ہیں۔ آج اس محفل میں بھی موجودگی زہرا کی ہے، آج اس محفل میں بھی موجودگی زہرا کی ہے، دوستو خاموش مت بیٹھو خوشی زہرا کی ہے، آج اس محفل میں بھی موجودگی زہرا کی ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک مطلع اور ایک شعر پڑھوں گا، میں اپنے وعدے سے مکروں گا نہیں، لیکن بس گزارش یہ ہے کہ اگر شعر اچھا ہے تو بول کے بتائیے گا کہ آج اس محفل میں بھی موجودگی زہرا کی ہے۔ دوستو خاموش مت بیٹھو خوشی زہرا کی ہے، عظمتیں 2-4 ہوں تو آدمی کر لے شمار، عظمتیں 2-4 ہوں تو آدمی کر لے شمار، پوری ایک تسبیح ہی زہرا کی، عظمتیں 2-4 ہوں تو آدمی کر لے شمار، عظمتیں 2-4 ہوں تو آدمی کر لے شمار، عظمتیں 2-4 ہوں تو ایک سلوات بھیج دیجیے حضرات۔ دیکھیں اچانک کچھ مصرے جب یاد آتے ہو تو ایسے ہی مس ہو جاتا ہے۔ بہرحال چلیے میں نے بات ختم کر دی۔ ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، اسی لیے تر و تازہ ہے شاخ سارے قلم، ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، اسی لیے تر و تازہ ہے شاخ سارے قلم، ثنائے بنت نبی ہے میرا شعار قلم، ثنائے بنت نبی ہے میرا شعار قلم، میرے شعار قلم سے ہے اعتبار قلم، ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، اسی لیے تر و تازہ ہے شاخسار قلم، اسی لیے تر و تازہ ہے شاخسار قلم، میرے شعار قلم سے ہے اعتبار قلم، کہ خلاف لاکھ لکھا ان کے اہل دنیا نے۔ اب میں علماء کی موجودگی میں اور یہ سمجھدار مجمع کی موجودگی میں شہاب کاظمی کا یہ شعر پیش کر رہا ہوں جو میں نیو جرسی سے لے کے آیا تھا، جس محفل میں شہاب کاظمی نے یہ شعر پڑھے تھے
اس محفل کا جو مزاج ہوا تھا وہ میں جانتا ہوں نیو جرسی میں، اور یہاں کیا ہوگا وہ آپ جانیے گا۔ ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، اسی لیے تر و تازہ ہے شاخسار قلم۔ ثنا بنت نبی ہے میرا شعار قلم، میرے شعار قلم سے ہے اعتبار قلم، میرے شعار قلم سے ہے اعتبار قلم، میرے شعار قلم سے ہے اعتبار قلم۔ خلاف لاکھ لکھا ان کے اہل دنیا نے، پڑی نہ آئے تطہیر پر غبار قلم۔ خلاف لاکھ لکھا ان کے اہل دنیا نے، خلاف لاکھ لکھا ان کے اہل دنیا نے، پڑی نہ آئے تطہیر پر غبار قلم۔ اور جو حق فاطمہ زہرا پہ گفتگو نہ کرے، جو حق فاطمہ زہرا پہ گفتگو نہ کرے، زبان کا نہ بھروسہ نہ اعتبار قلم۔ جو حق فاطمہ زہرا پہ گفتگو نہ کرے، جو حق فاطمہ زہرا پہ گفتگو نہ کرے، جو حق فاطمہ زہرا پہ گفتگو نہ کرے، زبان کا نہ بھروسہ نہ اعتبار قلم۔ گزارش کر رہا ہوں عنبر ترابی سے تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کی۔ عنبر ترابی کے بارے میں شاہد بھائی نے بھی بڑے دبے لفظوں میں بات کی، اور خود عنبر نے مصروں کے ذریعے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے یہ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بنارس میں رام نگر میں ڈال منڈی میں رہتے ہیں، اور وہاں پر یہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن ڈال منڈی کا ماحول ایک ایسا ہے عزاداری کا کہ ہر وقت وہاں مجلس ماتم محفل یہ سب بہت اچھا ایک ماحول ہے وہاں کا، اس میں ان کی شرکت ہوتی رہی، اور شرکت کرتے کرتے ظاہر ہے کہ پتھر پہ جب پانی پڑے گا تو پانی پڑتے پڑتے اس میں چھید ہو ہی جاتا ہے نا۔ عنبر ترابی نے عزاداری کے اوپر اور مجلسیں سنی، مجلسیں سننے کے بعد ظاہر ہے ان کا عقیدہ بدلا، اور پہلے وہ نماز پڑھتے تھے ہاتھ باندھ کے، اب وہ ذکر اہل بیت بھی دل کھول کے کر رہے ہیں، نماز بھی ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ عنبر ترابی کا تعارف ہے۔ کاش میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہوتی، میں گھبرا رہا تھا، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں عنبر کو برا نہ لگ جائے، لیکن یہ کہ میں نے خاص طور سے وہ باتیں نہیں کی کہ عنبر کو کہیں برا نہ لگ جائے، لیکن عنبر کا جو صحیح تعارف ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیے اب اس میں بھائی دیکھیے شاہد صاحب نے جو بات کہی وہ بھائی گزارش ہوئی، ساری تعریفیں عنبر کی اپنی جگہ پہ، میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ عنبر کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ماں شریف ہے اس کی۔ طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، عنبر اب یہ تمہارے لیے، عنبر یہ تمہارے لیے، طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، ہم آج حر جگردار بن کے بولیں گے، ہمارے زخموں سے بہتے یہ خون کے قطرے ہماری ماؤں کا کردار بن کے بولیں گے۔ ہمارے زخموں سے بہتے یہ خون کے قطرے ہماری ماؤں کا کردار بن کے بولیں گے کہ عزائے شہ میں جو مصروف ہے انہیں مت چھیڑ، بگڑ گئے تو یہ مختار بن کے بولیں گے۔ ہمارے زخموں سے بہتے یہ خون کے قطرے ہماری ماؤں کا کردار بن کے بولیں گے، عزائے شہ میں جو مصروف ہے انہیں مت چھیڑ، بگڑ گئے تو یہ مختار بن کے بولیں گے۔ بات ختم۔ بہت اچھا شاعر آپ کے حوالے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میں شاہد صاحب کے گھر پہ گیا، دیکھا کہ ان کے گھر پہ ایک
फ्लावर पॉट रखा हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे उसमें ओरिजिनल फूल रखे हैं। मैं देखता रहा बहुत देर तक। उसमें से एक फूल जो था वो खराब हो गया था, सूख रहा था। तो मैंने शाहिद भाई से कहा, शाहिद भाई ये फूल सूख रहा है। शाहिद भाई कहने लगे कोई बात नहीं अर्शी भाई, मैं इस फूल को निकालूंगा, निकाल के फेंक दूंगा। पता ये चला कि साहब जैसे जैसे फूल सूखता जाएगा वैसे वैसे निकाल के फेंकते चले जाएंगे, तो अब वो गुलदस्ते की रौनक खत्म हो जाएगी। लेकिन अजीब बात है, ये जिक्र अहले बैत का अजीब गुलदस्ता है कि जैसे जैसे फूल निकालते रहिए वैसे वैसे खूबसूरत बनता चला जाता है। मेरी फहरिस्त में 4 शायर 3 शायर पढ़ चुके, फहरिस्त में से एक एक फूल मैं आपके हवाले कर रहा हूं। अब जितना मुख्तसर हो रहा है उतना खूबसूरत हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास हसन जाफर मौजूद हैं, ये इधर खुर्रम वसीम बैठे हुए हैं, शमीम साहब इलाहाबादी हैं और कुमैल साहब इलाहाबादी हैं, आसिफ बिजनौरी रास्ते में हैं, वो भी चंद लम्हों में आ जाएंगे। अब यहाँ से महफिल का एक अलग मिजाज बनाइए, एक बेहतरीन फिक्र, बेहतरीन लहजा, बड़े इत्मीनान से शेर पढ़ने वाला शायर आपके हवाले कर रहा हूं। उसके इस्तेमाल के लिए अगर मैं इन मिसरों का इंतखाब करूं मोहसिन भाई, तो शायद आप मेरी तरफ देख के बोल उठे, बहुत देर से आप गायब थे, बहुत देर के बाद आए हैं। मेरी बात सुनिए मोहसिन भाई, मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हूं, आपसे गुजारिश है कि मिसरे अच्छे हो तो बोल के बताइएगा। गुड्डू भाई आप भी शरीक हो जाइए, पूरी तवज्जो, ये करबला है। उजाला यहीं से निकलेगा। अल्लाह करे बोल उठिए भाई, बहुत देर से खामोश हैं आप लोग। ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा। ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा। यहीं पे तालिब बैत को मौत आएगी, यजीदियत का जनाजा। ऐसे बोल उठिए भाई, अच्छा लगा ना? अब आखिरी शेर सुनिए, और इस शेर पे अख्तर आ जाओ तुम, बस सीधे स्टेज पर ही आ जाओ, आ ही जाओ तुम। ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा। ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा। यहीं पर तालिब बैत की मौत आएगी, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। तो लईन कहते थे छलनी करो जबीन हुसैन, लईन कहते थे छलनी करो जबीन हुसैन, जबीन कहती थी सजदा यहीं से निकलेगा। लईन कहते थे छलनी करो जबीन हुसैन, लईन कहते थे छलनी करो जबीन हुसैन, जबीन कहती थी सजदा यहीं से निकलेगा। मैंने प्रोफेसर ऐनुल हसन के मिसरों का इस्तेमाल इसलिए किया कि इसी नहज की शायरी करने वाले शायर का नाम है जो तकरीबन 2014 या 15 में यहाँ हाजिर हुए थे, और 8-9 साल के बाद दोबारा फिर इस महफिल में उन्हें दावत दी गई है, और वो अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर इस वक्त आपके दयारे मोहब्बत में मौजूद हैं। उस शायर को बड़ी मोहब्बत से अहले इल्म कुमैल इलाहाबादी कहते हैं। मैं कुमैल इलाहाबादी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामईन को नवाजें। ऐसे जरी के बख्श दे साइल को तख्तो ताज। शबाब साहब से बात कर रहा हूं, आप चाहे दाद दें या न दें। रख ली अली ने खालिक अकबर के घर की लाज,
ایسے جری کے بخش دے سائل کو تخت و تاج. انگشتری ہے ایک مگر دو اصول ہیں, کوئی پہن کے راج کرے کوئی دے کے راج. انگشتری ہے ایک, انگشتری ہے ایک مگر دو اصول ہیں, کوئی پہن کے راج کرے کوئی دے کے راج. انگشتری ہے ایک مگر دو اصول ہیں, کوئی پہن کے راج کرے کوئی دے کے راج. بھائی دیکھیے, اس سے پہلے کمیر صاحب سے پہلے میں نے جو کچھ بھی باتیں آپ لوگوں سے کی تھی, یا جتنی دیر بھی میں نے آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا, وہ میں نے اپنے لیے نہیں, نہ اپنی قابلیت کو شو کرنے کے لیے. مجھے اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کے کوئی شوق نہیں ہے. میں محفل کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہوں, جو کچھ بھی بولتا ہوں, وہ صرف اور صرف محفل کے لیے اور کسی بات کے لیے نہیں. عزیزو, آپ سب مجموعے سے گزارش ہے, چاہے تو منبر کی طرف یہ دونوں پنجوں کو دیکھ لیجئے, اور چاہے وہ سامنے عزا خانے کی طرف دیکھ لیجئے, لیکن میری بات ضرور سنیے گا, دیکھیے جدھر بھی صحیح. ابھی جارچا میں ایک محفل ہو رہی تھی. اچھا, میں یہ بتا دوں کہ میرے پاس شمیم صاحب الہ آبادی, آصف جلال صاحب بجنوری, وسیم خرم اور حسن جعفر, یعنی یہ ایک پیئر ترنم, وہ ایک پیئر ترنم, اور یہ دو شاعر تحت, یعنی دو تحت اور دو ترنم میرے پاس ابھی فہرست میں ہیں. اور یہ سب وہ ہیں کہ جو محفلوں کی کامیابی کی ضمانت مانے جاتے ہیں. انشاءاللہ انہیں سنیے گا, لطف اندوز ہوئیے گا. یہاں پر میرا اپنا فیصلہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا مجھے دشوار ہو رہا ہے کہ میں کس کو کس ٹائم پر پڑھواؤں, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محفل کو ایک مزاج دیتے ہیں, ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جارچا میں ایک محفل ہو رہی تھی, ایک صاحب نے وہاں ایک مطلع پڑھ دیا. اس مطلع کے اوپر محفل کم سے کم 10 سے 12 منٹ, میں نظامت کر رہا تھا, میں مسجد میں ہوں, ایمانداری والی بات, اس ایک مطلع کے اوپر وہ محفل جو تھی وہ 12 منٹ تک آپ کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے, مصرے کیسے ہیں. بس وہی مجھے 2 مصرے پڑھنے ہیں, اسی کے لیے میں نے تھوڑی تمہیدی گفتگو کی ہے. بڑے اچھے مصرے ہیں کہ ہاتھ جوڑے ہوئے جبریل کھڑے رہتے ہیں, اور مجھے 2 مصرے پڑھنے ہیں, تیسرا کوئی مصرا نہیں ہے. کیسے آپ سنیں گے یہ آپ جانیے, لیکن 12 منٹ محفل میں داد ملتی رہی. ہاتھ جوڑے ہوئے جبریل, سلیم سنو, ہاتھ جوڑے ہوئے جبریل کھڑے رہتے ہیں. اس سے ثابت ہے یہاں لوگ بڑے رہتے ہیں. ہاں جیتے رہو. ہاں میں پڑھ رہا ہوں, چل مائک پہ نعرہ لگاؤ. ہاں تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاتھ جوڑے ہوئے, ہاتھ جوڑے ہوئے, ہاتھ جوڑے ہوئے جبریل کھڑے رہتے ہیں. اس سے ثابت ہے یہاں لوگ بڑے رہتے ہیں. اس سے ثابت ہے یہاں لوگ بڑے رہتے ہیں. اب میں
یہ بتا دوں کہ یہ مطلع پڑھا تھا اختر نے، اور اختر جارچا کی محفل لوٹ کے چلے آئے تھے. ہماری فہرست میں بھی اختر کا نام ہے. ان 4 جو ہمارے شعراء ہیں ان میں 5واں نام اختر کا ہے. لہذا میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، جس انداز میں جارچا میں اختر کو سنا گیا اسی انداز میں اس سرزمین پر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس شاعر کی کامیابی یہی ہے کہ اسے اپنے گھر میں محبت سے سنا جائے. میں گزارش کر رہا ہوں اختر سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش کریں. آئیے تو، ارے آ جائیے، کوئی بات نہیں، تکلف مت کیجیے. ہاں آئیے. سنیے، فروغ ازا ایوارڈ ملا ہے آپ لوگوں کو. ہمارے ایک دوست ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں. دوستی ہماری یوں ہوئی کہ جب ہم شکاگو گئے تو وہ وہاں آئے تھے محفل پڑھنے، میں ملاقات ہو گئی. سنی شاعر، اور کمیل بہت اچھا کلام پڑھ کے گئے، ہمارا والا بھی سن لو. تو اس میں ہوا یہ کہ اس نے شعر پڑھے، فروغ ازا ایوارڈ پانے والوں کی نظر کر رہا ہوں، جو عزاداری کو فروغ دیتے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں. عمیر نجمی اہل سنت والجماعت کا شاعر، اس کے شعر سنیے کہ دکھائی اور نہ سنائی کسی نے رسم ازا. اے بابو کیا دیکھ رہے ہو، بتا دو ہم کو، ہم دکھا دیں. کیا موبائل چاہیے؟ ہاں تو دیکھو نا یار. دکھائی اور نہ سنائی کسی نے رسم ازا، بدن میں روح کے ہمراہ آئی رسم ازا. بھئی اس کی داد مجھے اور کسی سے نہیں چاہیے، فروغ عزاداری والوں سے چاہیے. دکھائی اور نہ سنائی کسی نے رسم ازا، بدن میں روح کے ہمراہ آئی رسم ازا. ہماری والی چاہیے رکھ دیجیے. دکھائی اور نہ سنائی کسی نے رسم ازا، بدن میں روح کے ہمراہ آئی رسم ازا. مولانا شیخ سنیے، سنو گے عشق کی روداد 5 لفظوں میں. دکھائی اور نہ سنائی کسی نے رسم ازا، بدن میں روح کے ہمراہ آئی رسم ازا. سنو گے عشق کی روداد کو، میں شعر سنو یار، سنو گے عشق کی روداد 5 لفظوں میں. سفر، قیام، جدائی، لڑائی، رسم ازا. سنو گے عشق کی روداد 5 لفظوں میں، سفر، قیام، جدائی، لڑائی، رسم ازا. کہا گیا کہ چنو ساری نعمتوں میں سے ایک. کہا گیا کہ چنو ساری نعمتوں میں سے ایک، تو میں نے چھوڑ کے سب کچھ اٹھائی رسم ازا. بھائی اگر انجمن کے لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ انجمن کے لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ بھئی یہ جو باہر کھڑے ہیں وہ شال پہنے تو یہ انجمن کے نا، ذرا ان کو ملا کے لائیے، ملا کے لائیے. ہاں توغرا لینے کے لیے موجود ہے، محفل سننے کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی بات ہے؟ کہا گیا کہ چنو ساری نعمتوں میں سے ایک، تو میں نے چھوڑ کے سب کچھ اٹھائی رسم ازا. میرا سکوت، عمیر نجمی، میرا سکوت میرا سب سخن بنام حسین.
کہا گیا کہ چنو ساری نعمتوں میں سے ایک، تو میں نے چھوڑ کے سب کچھ اٹھائی رسم ادا. میرا سکوت، میرا سب سخن بنام حسین. عمیر نجمی، اہل سنت شاعر. میرا سکوت، میرا سب سخن بنام حسین. میں کربلائی، میری کل کمائی رسم ادا. میرا سکوت، میرا سب سخن بنام حسین. میرا سکوت، میرا سب سخن بنام حسین. میں کربلائی، میری کل کمائی رسم ادا. میں کربلائی، میری کل کمائی رسم ادا. میں کربلا، میں نے انتخاب کیا آپ لوگوں کے لیے صرف. میں کربلائی، میری کل کمائی رسم ادا. اب آخری شعر سنیے عمیر نجمی کا. میں کربلائی، میری کل کمائی رسم ادا. نہ مجھ سے پوچھنا مذہب، نہ تم سے پوچھوں گا میں. دیکھو کیا قافیہ نظم کیا ہے. نہ مجھ سے پوچھنا مذہب، نہ تم سے پوچھوں گا میں. نہ مجھ سے پوچھنا مذہب، نہ تم سے پوچھوں گا میں. ادا کریں گے مگر دونوں بھائی رسم ادا. نہ مجھ سے پوچھنا مذہب، نہ تم سے پوچھوں گا میں. نہ مجھ سے پوچھنا مذہب، نہ تم سے پوچھوں گا میں. نہ مجھ سے پوچھنا مذہب، نہ تم سے پوچھوں گا میں. نہ مجھ سے پوچھنا مذہب، نہ تم سے پوچھوں گا میں. ادا کریں گے مگر دونوں بھائی رسم ادا. ادا کریں گے مگر دونوں بھائی رسم ادا. ادا کریں گے مگر دونوں بھائی رسم ادا. ہاں کہ ادا کریں گے مگر دونوں بھائی رسم ادا. کہ کیا تھا مطلب، بدن میں روح کے ہمراہ آئی رسم ادا. حضرت عمیر نجمی کا ایک شعر، ایک مطلع اور سن لیجئے، بس ایک مطلع. کہ وہ ایک اشک، وہ ایک اشک جو شبیر کے لیے نہ گرے. وہ ایک اشک، وہ ایک اشک، وہ ایک اشک جو شبیر کے لیے نہ گرے. میرے لیے تو برابر ہے وہ گرے گرے نہ گرے. وہ ایک اشک جو شبیر کے لیے نہ گرے. وہ ایک اشک جو شبیر کے لیے نہ گرے. میرے لیے تو برابر ہے وہ گرے گرے نہ گرے. میرے لیے تو برابر ہے وہ گرے گرے نہ گرے. اب فہرست دو تحت کے شاعر اور جڑواں ترنم کے شاعر. دو نہیں، دو یعنی ہاں. یقین دیکھیے، مذاق اپنی جگہ اور سیریسلی جو گفتگو ہے وہ اپنی جگہ. وسیم خرم نے اور حسن جعفر نے یہ ایک محفلوں کا جو انوکھا ٹرینڈ نکالا ہے. بھئی کر کیا رہے، یہ اپنے ابا کا شجرہ تو پڑھ نہیں رہے، ذکر اہل بیت کر رہے ہیں نا، لیکن بس طریقہ ذرا سا بدل دیا ہے. اور اسی چیز کا نام ہے ریسرچ. جب تک اندر نہیں آئیے گا ایسے ہی مائک پہ کھڑا رہوں گا چاہے 4 بج جائے. ہاں ہاں، آئیے آئیے اندر آئیے. دیکھیے تو اس گزشتہ برس اس محفل میں وسیم خرم آئے تھے. اس مرتبہ اس محفل میں پہلی بار شرکت کرنے کے لیے حسن جعفر تشریف لائے ہیں. جتنے لوگوں کو بلانا تھا میں نے بلا لیا.
اب یہ لوگ خود اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ مجمع کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں حسن جعفر سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش کریں اپنے منفرد انداز میں, اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات پیش کریں. میری بات سن لیجئے پھر چلے جائیے. میں اجازت دے رہا ہوں جانے کی, پورے مجمع کو جانے کی اجازت دے رہا ہوں, مگر میری بات سن لیجئے. وہ جو باہر گیٹ ہے جس سے آپ لوگ باہر جاتے ہیں, روایت کہتی ہے, معصومین کہتے ہیں کہ اس کے داہنی طرف مولا علی اور بائیں طرف شہزادی کھڑی ہوئی ہیں, اور جب یہ محفل منزل مقصود کو پہنچ جائے گی تو جتنے مرد یہاں سے نکل کے جائیں گے مولا علی کہیں گے تمہارا شکریہ, اور جتنی عورتیں اوپر اس محفل کو دیکھ رہی ہیں جب وہ نکلیں گی باہر تو شہزادی کہیں گی تمہارا شکریہ. میں نے جہاں یہ روایت پڑھی ہے, دیکھی ہے, میں نے پوری اتنی موٹی کتاب کا پورا پنہ پلٹ کے دیکھ لیا کہ کہیں بیچ میں جانے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا گیا ہے تو مجھے کہیں نہیں ملا کہ جو لوگ بیچ میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کا بھی شہزادی شکریہ ادا کرتی ہیں, مولا علی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اگر آپ کو مولا کا شکریہ لینا ہے تو ہمارے پاس ایک شاعر آصف جلال بجنوری اور ایک ثم دو خرم وسیم ہے نا مقطع محفل بچے ہیں. آپ نے پوری رات یہاں پر عبادت میں گزاری ہے, کیا فائدہ کہ تھوڑی سی غلطی سے پوری عبادت پہ کوئی اثر پڑ جائے, ہے نا. اس لیے دست بستہ گزارش ہے آپ لوگوں سے, بس مقطع محفل, اس کے بعد جائیے گھر آرام کریے, اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو سفر کرنا ہے. اور ایک ضروری اعلان, بہت ہی ضروری, حقیقت یہ ہے آپ لوگوں کی بھی نظریں اور ہماری بھی نظریں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوں گی. پہلی بار مجھے اس جشن میں انویٹیشن دینے والی دو ہی شخصیتیں سامنے آئی تھیں, ایک غالب صاحب اور ایک ہمارے قائم مہدی صاحب. پھر میں جب آتا رہا تو مجھے طاہر بھائی اور محمد احمد بھائی کی لگاتار محبتیں ملتی رہی. آج ان کے لیے ہماری نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں, اس لیے تمام مومنین و مومنات سے میری گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے قائم مہدی مرحوم, طاہر عباس مرحوم اور محمد احمد مرحوم کی روح کو بخش دیجیے. ارے یہ انجمن کے اراکین جو باہر کھڑے ہوئے ہیں, جن کو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں, جو وہاں پہ فوٹو سیشن چل رہا ہے, وہ ذکر اہل بیت سے بڑھ کے نہیں ہے. بھیا اگر آ سکتے ہو تو اندر آ جاؤ. عزیز اختر نے بہت پہلے مجھے حکم دیا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی کہ میں ذکر کر سکتا, لیکن عزیز بات یہاں پر آ گئی ہے, تھوڑا سا ماحول بن جائے تو پھر میں شاعر کو آپ کے حوالے کر دوں. جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش محفل پر آ جائیں, یا تو میری نگاہ کے سامنے سے ادھر ادھر ہو جائیں تاکہ میں لگاتار بلاؤں نہیں. جب تک میں دیکھتا رہوں گا ان لوگوں کو بلاتا رہوں گا, یہ میری مجبوری ہے. قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, آگے آ جاؤ بابو, آگے آ جاؤ, تھوڑا سا آگے آ جاؤ. شاباش شاباش, آ جاؤ جلدی آ جاؤ. ہاں بہت ٹائم نہ لگے, یہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آئیے, بہت ٹائم نہ لگے, جلدی آ جائیے. قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا,
دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. میں نے ابتدائی مرحلے میں بہت لمبی چوڑی تقریر کر لی تھی, وہ تقریر تو مجھے کرنی نہیں ہے. جو لوگ موجود تھے جنہیں یاد ہو انہیں یاد ہو, بس میں شعر پڑھ رہا ہوں. تقریر کا خلاصہ یہ والا شعر ہے کہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد, نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد. سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا. نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد, نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد, نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد. سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا. شعر سمجھنے والے بیٹھے ہیں, مجھے 2 شعر اور پڑھنا ہے. نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد, سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا. خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد. خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد. حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا. خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد. حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا. کرسی پہ بیٹھے ہوئے حضرات سے گزارش ہے کہ آخری شعر کے استقبال کے لیے جسارت کی معافی, موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر دیجئے تاکہ یہ آخری والا شعر میں پڑھوں اور آپ سنیں اور سننے کے بعد داد دیں. قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد, سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا. خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد. حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا کہ چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی, مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی, مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. میں لاسٹ ایئر آیا نہیں تھا, کربلا میں تھا, تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہاں پہلی مرتبہ خرم وسیم آئے تھے اور انہوں نے اس محفل کو ابتدائی دور میں ہی اتنا عروج بخش دیا کہ میرا روڈ کے ایک ایک فرد کے ذہن میں خرم وسیم بسے ہوئے ہیں. اور غالباً اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ خرم وسیم کو سننے کے لیے موجود ہیں, ہے نا. اور کچھ لوگ جو باہر موجود ہیں جو آنا نہیں چاہ رہے ہیں وہ آصف جلال کے مصروں پر آئیں گے, اس لیے کہ آصف جلال ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ گفتگو میں وہ انداز ہونا چاہیے کہ جس کو سننے کے بعد ایک ایک فرد اپنی جگہ چھوڑ کر فرش مسرت پر آ جائے. لہذا میں سب سے پہلے گزارش کروں گا آصف جلال بجنوری سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ خرم وسیم بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش کریں گے.